رمضان مبارک کی تیاری، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور روزے، اعتکاف، زکوٰۃ، عید الفطر، صدقہ فطر کے مسائل اور فضائل پر مجھے اور آپ کو ایک نظر ڈال لینا چاہیے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کو واقعی سفر جہاد میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ تیاری کر لیتے۔ اگر واقعی رمضان المبارک قبولیت والا گزارنے کا ارادہ ہے تو آدمی اس کی پیشگی تیاری ضرور کرے گا۔ عید کے کپڑے فرض یا واجب نہیں ہیں، اگر خریدنا ہی چاہتے ہیں ابھی فارغ ہو جائے۔ عید کی رات ٹیلروں کی چوکھٹوں پر گزارنا، رمضان مبارک کے آخری عشرے کو اپنی ماؤں بیٹیوں کو چار مینار اور بازار کے حوالے کر دینا کوئی مقبول بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ اپنے دل اور ضمیر کو جھنجھوڑنے کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا دیتے ہو جس کو رمضان مل جائے اور مغفرت نہ ہو، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو ایک رمضان نہیں ملا، زندگی کے 10 رمضان مل گئے، 24 سال کی عمر ہے آج، 20 رمضان مل گئے، 34 سال کی عمر ہے آج، 30 رمضان مل گئے، 44 سال کی عمر ہے آج۔ اتنے رمضان پا کر بھی اگر اس شخص کی مغفرت نہ ہوئی ہو تو کس قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام والی بددعا کا استحقاق رکھنے والا شخص ہے۔ بدلنا ہے، انداز بدلنا ہے۔ روزے کا کمال، تلاوت کا کمال، اعتکاف کا کمال، انعام کی رات کو آباد اور منور کرنے، صدقہ فطر کا اہتمام، ابھی زکوٰۃ دے دیجیے تاکہ محتاج اور مستحق کا ذہن و دماغ رمضان مبارک میں یکسو رہے۔ ثواب تو حالات کے بدلنے پر بڑھ بھی جاتا ہے، ثواب کے بڑھانے میں اس سبب کا بھی بڑا دخل ہے کہ محتاج کی محتاجگی کی رعایت کی جائے۔ رمضان مبارک کی تیاری پیشگی زکوٰۃ کی ادائیگی سے، تاکہ رمضان میں ہمیں بھی الجھن نہ رہے۔ آنے جانے والوں کی کثرت اور آنے جانے والوں کا بے وقت آنا اور جانا، فون پر ربط کرنا، طرفین کی راحت اسی میں ہے، دینے اور لینے والوں کی راحت اسی میں ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور جو بھی معمول ہے صدقہ خیرات کا اس کو ادا کر دیا جائے۔ راشن، کھانے پینے کے سامان کا جو انتظام آدمی کرنا چاہتا ہو، عورتوں کے لیے اپنی ضروریات زندگی میں ذہنی طور پر یکسوئی ہو جائے، اس لیے ضروریات زندگی کا بھی انہی دنوں میں انتظام کر دینا چاہیے۔ روزہ مکروہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ شوگر کا کون سا وہ عذر ہے کہ جس کی وجہ سے پورے مہینے مجھے بے روزہ رہنے اور فدیہ دینے کی اجازت دی جاتی ہے؟ ان مسائل کو قبل از وقت اپنے حالات ماہر مفتیان کرام کو بتا کر اپنے مسائل کا علم حاصل کر لینا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی اعتکاف، عورتوں کے لیے بھی اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کا عمل زندہ کرنا چاہیے۔ عمر ڈھلتی جا رہی ہے، اللہ کی چوکھٹ پر پڑے رہنے کا شوق نہیں ہے۔
عمر ڈھلتی جا رہی ہے، دیورانی جیٹھانی اور کچن کے چٹخاروں چٹوروں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کس قسم کی بے حسی ہے، اپنی آخرت کے سلسلے میں کیسی بے رغبتی ہے۔ اب تو زندگی کے پیمانے بدلنے چاہیے، اب تو ترجیحات بدلنی چاہیے۔ سخت بیماریاں دیکھ کر، ناموافق حالات دیکھ کر آدمی کو اپنے صبح و شام میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، رمضان مبارک کی تیاری یہ بھی ایک موضوع ہے، عملی اعتبار سے تیاری۔ جیسے کسی ترقی یافتہ ملک کا پی ایم اور وزیر اعظم آتا ہے، مہینوں پہلے سے تیاری۔ ملک کا پی ایم آتا ہے، ہفتوں پہلے سے تیاری۔ علاقے کا سی ایم آتا ہے، دنوں پہلے سے تیاری۔ دور کا مہمان آتا ہے تو کتنے کھانے بنا لیے جاتے ہیں اس کے استقبال میں۔ رمضان کا مہمان واقعی ایسا ہے کہ اللہ کے نیک بندے خاصان خدا 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے۔ گھروں کی صفائی سے جیسے استقبال کیا جاتا ہے، دلوں کی صفائی سے رمضان کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ اس طرف توجہ دینے والے بندے اور بندیاں بہت کم ہیں، کیونکہ تیاری ہوتی ہے تو آدمی وقت پر عمل کو ایسے کر پاتا ہے جیسے کہ کرنا چاہیے۔ پہلے 10 دن کا شوق، پھر اس کے بعد دوسرے 10 دن میں پسمردگی اور پس ہمتی اور کاہلی، پھر آخری 10 دن میں 23-24 کے بعد پھر نیا جوش خروش۔ یہ کوئی اللہ کے ان بندوں کا طریقہ نہیں تھا کہ جو رمضان مبارک کو کما حقہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ قرآن سے تعلق، قرآن سے وابستگی، قرآن سے عشق دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک شروع ہو جاتا، کاروبار بند کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کے صفحات کے صفحات، نسخے کے نسخے بوسیدہ ہو جاتے تھے بکثرت استعمال کرنے کی وجہ سے۔ آدمی معمول بنائے، تجوید سے سیکھے، اب تو تفسیر پڑھے، اب تو معنی کو جانے، اب تو تدبر کی طرف آئے۔ کبھی تو کوئی آنسو نکلے، کوئی تو تڑپنے والا سجدہ نصیب ہو، کوئی تو راتوں کے جاگنے آباد کرنے کی طرف دل میں کوئی زندہ تمنا پیدا ہو۔